السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Deeniyat teacher of ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 9, Zakah and Sadaqah. In previous lectures, I have been told you the meaning of zakah, importance of zakah, and what are the advantages of zakah. Today I will explain the nisab, measures and rates of zakah. یعنی کتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس مقدار میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس کی ڈیٹیل آج کے لیکچر میں بتانے جا رہا ہوں. First we see the nisab and rates of zakah. Payment of zakah is obligatory on those people who possess gold, silver, money or tradable merchandise equivalent to a specified measure. This measure is called nisab of zakah. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نصاب کیا ہے، کسے کہتے ہیں. تو آدمی کے پاس جو بھی سونا چاندی، پیسے یا تجارتی سامان، غلہ یا مویشی ایک خاص مقدار میں موجود ہو، تو وہ خاص مقدار یا وہ خاص کوانٹٹی جس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے نصاب کہتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. ایک چارٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس چیز پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے اور کون سی چیز کتنی ہوگی تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں گولڈ، سونا. اس کا نصاب ہے 7.50 تولاز، یعنی 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب یہ 7.5 تولہ تو اس زمانے کا ویٹ ہوا. آج کے ویٹ کے حساب سے یہ کتنا ہوگا تو اسے بھی واضح کر دیا گیا، کرنٹ ایکویلنٹ. دیکھیے تو آج کے حساب سے 87.45 گرام، یعنی آدمی کے پاس اگر 87.45 گرام سونا موجود ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی اس کی قیمت نکالی جائے گی جو بھی سونا ہے موجودہ مارکیٹ کے ریٹ سے، اور 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اب وہ جتنے کا ہو، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، تو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا.
ایسے ہی اگر کسی کے پاس سلور چاندی ہے تو یہ کتنا ہونا چاہیے نصاب اس کا؟ کہا گیا 52.50 تولاز، یعنی اگر 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ 52.5 تولاز آج کے حساب سے کتنے گرام ہو جائیں گے؟ بتایا گیا 612.15 گرام، 612.15 گرامز یہ آج کا ویٹ ہے کہ اگر اتنا چاندی کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا تو سال میں ایک بار اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ بھی 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی اس کی مارکیٹ ویلو نکال کر جتنی قیمت کا وہ موجود ہے چاندی، پھر اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایسے ہی جویلری وغیرہ ہے یا کسی کے پاس کیش ہے، ڈپازٹ جمع ہے، اور اگر سامان تجارت ہے، یعنی کوئی بہت بڑا تاجر ہے اور اس کے پاس سونے اور چاندی کا جو نصاب بتایا گیا اس کے برابر اگر اس کے پاس اس کی قیمت کے ایکویلنٹ اگر اس کے پاس مال تجارت ہے، پیسے ہیں، یا کوئی اور جویلری وغیرہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور وہ بھی اسی ریٹ میں جو سونے چاندی کا ریٹ ہے، یعنی 2.5% کے حساب سے اس مال میں بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ یہ تو سونے چاندی جویلری کیش اور تجارت کے سامان پر۔ اب اگر کسی کے پاس کھیتی باڑی ہے، ایگریکلچر ہے، تو وہ بڑی کوانٹٹی میں اس کے یہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا۔ تو کہا گیا کہ اگر فوڈ گرین کسی کے کھیتی میں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے اور وہ 5 وسق سے زیادہ ہے، 5 وسق آج کے کرنٹ ایکویلنٹ میں 630 کے جی، 630 کے جی کے برابر ہوا، یعنی 630 کے جی سے زیادہ اگر غلہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کی 2 شکلیں، یعنی اگر غلہ بغیر کچھ اس پہ خرچ کیے ہوئے، بغیر پانی، بغیر کھاد وغیرہ کا استعمال کیے ہوئے پیدا ہوا، تو اس پہ 10% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر اس پہ خرچ آیا ہے، یعنی اس کے اریگیشن پہ، اس کی سینچائی پہ خرچ آیا ہے، پانی اور کھاد وغیرہ اس میں ڈالنا پڑا، تو پھر 5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی 100 کے جی میں 5 کے جی۔ تو یہ غلے کا، فوڈ گرینز کا نصاب۔ اسی طرح کسی کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، بڑی تعداد میں وہ ان کو پالتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، 30 بھینسیں یا گائے ہیں، تو اس پر 1 بکری یا 1 گائے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر 40 بھیڑیں یا 40 بکریاں ہیں
یا بکرے ہیں تو اس پر ایک بکری نکالنا واجب ہے. تو یہ مویشیوں کی زکوٰۃ ہے. تو یہ نصاب ہے اور ریٹ آف زکوٰۃ ہے جو ابھی میں نے بتایا. اسی حساب سے آدمی کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. زکوٰۃ نکالتے وقت اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون لوگ ایلیجیبل ہیں زکوٰۃ پانے کے مستحق ہیں. اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.